السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل جنت کے لیے جنت میں سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت وہ اپنے مولا کا دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ سوال آپ سے کیا، قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے کہا هل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرہ، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت جب مطلع صاف ہو، بادل نہ ہو، کیا تم سورج کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی زحمت محسوس کرتے ہو؟ اسی طرح وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، مطلع ابر آلود نہ ہو، صاف ہو، تو 14ویں کی رات چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند سورج کو ہم آسانی سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما تضارون فی رؤیت اللہ تبارک وتعالی یوم القیامہ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت نہ ہوگی جتنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جس طرح چاند اور سورج کو اس حالت میں دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، ہر امت اس کے پیچھے چلی جائے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، تو کوئی آدمی نہ بچے گا جو اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجا کرتے تھے، الا یہ کہ وہ آگ میں جا گریں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَى إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبِّرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، پتھروں اور مورتیوں اور مخلوقات کی پوجا کرنے والے جہنم میں جا گریں گے، اور اس کے بعد اب وہ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ نیک ہوں یا بد۔ اور اہل کتاب کے بعد کے دور کے کچھ لوگ، پھر یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ تو انہیں کہا جائے گا کذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبہ ولا ولد، جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں، نہ ہی اس نے کسی کو بیٹا پکڑا۔ فماذا تبغون، اب تم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ وہ جواب میں کہیں گے عطشنا یا ربنا فاسقنا، اللہ پیاس سے مر رہے ہیں، پانی پلا دے، پیاس کی بڑی حاجت ہے۔ تو ایک طرف ان کو اشارہ کیا جائے گا، گویا وہ سراب ہوگا اور انہیں وہ پانی کی شکل میں نظر آئے گا۔ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ، حقیقت میں وہ آگ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے وہ آگ کے حوالے ہو جائیں گے۔ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کو پوچھتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کو پوچھتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، تم بھی جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا۔ ان سے پوچھا جائے گا ماذا تبغون فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، تمہاری کوئی خواہش، تم کو چاہتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے پیاسے ہیں، پانی کے سوالی ہیں۔ ان کو بھی اسی طرح اشارہ کیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے جہنم کے سراب میں جا گریں گے۔ اللہم اجرنا من النار،
حتی اذا لم يبق الا من كان يعبد اللہ، یہاں تک کہ سوائے ان کے جو صرف ایک اللہ کو پوچھتے تھے کوئی نہیں بچے گا، من بر و فاجر، نیک ہوں یا بد ہوں، صرف وہ اللہ کی بات کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ اتاہم رب العالمین سبحانہ وتعالی فی ادنی صورت من التي رأوہ فیہا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تشریف لائے گا اس صورت سے مختلف صورت میں جس میں وہ پہلے دیکھ چکے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا فما تنتظرون، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تتبع كل امت ما كانت تعبد، قالوا یا ربنا فارقنا الناس في الدنيا افقر ما كنا الیہم ولم نصاحبهم، ان سے کہا جائے گا کہ ہر کوئی تو اپنے معبود کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے پیچھے لگ چکے ہیں، جا چکے ہیں، وہ جواب میں کہیں گے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ ہم دنیا میں ان لوگوں کے زیادہ محتاج تھے آج کے بنسبت، اور ہم نے اس وقت بھی ان سے دوری اختیاری کی، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، اہل شرک کی صحبت اختیار نہیں کی۔ آج دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے شرک اکبر کے دعات کی مجلسوں کو آباد کرنے والے مجرموں، صحابہ کی تکفیر کرنے والے مجرموں کے سٹیج کی زینت بننے والے، نام نہاد توحید کے دعوے داروں، عقیدے کی دعوت کے جھنڈے کو اٹھانے کے جھوٹے دعوے کرنے والوں، ذرا غور کرو ان لوگوں کی جملوں پر جو یہ قیامت کے دن کہیں گے ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما كنا الیہم ولم نصاحبهم، ہم دنیا میں ان کے زیادہ محتاج تھے، لیکن ان کی بدعقیدیوں کی بنا پر، ان کی گمراہیوں کی بنا پر ہم نے تو وہاں بھی ان سے اعلان برات کیے رکھا، ان کی صحبتوں کا اختیار نہیں کیا۔ آج تم کہیں ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہو، کہیں ان کے جلسوں کے اندر ان کے سٹیجوں کی رونق بنتے ہوئے نظر آتے ہو، اپنے ایمان کو ٹٹولو، اور اگر واقعی توحید کی بات میں سچے ہو تو اپنے اس جرم سے توبہ کر لو۔ فَيَقُولْ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مرتين او ثلاثا، تو اللہ مالک کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں رہ پائیں گے، وہ 2 یا 3 دفعہ یہ بات کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے، تو وہ مالک فرمائے گا هل بینکم وبینہ آیہ فتعرفونہ بہا، کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس سے تم اسے پہچان لو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے۔ فیکشف عن ساق فلا یبقى من كان يسجد للہ من تلقاء نفسه الا اذن اللہ له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورئاء الا جعل اللہ ظہرہ طبقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه، پھر جو شخص اللہ کو سجدہ کرتا تھا تو اللہ کے اذن سے وہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ ہاں جو دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اللہ اس کی پشت کو گویا ایک تختہ بنا دیں گے کہ وہ جھک ہی نہیں سکے گی، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے گی، اور جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا گدی کے بل گر جائے گا۔ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، پھر وہ اپنا سجدے سے سر اٹھائیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں ان کے سامنے آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا، اور وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھل جائے گا،
اور سب رسول کہہ رہے ہوں گے اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ قیل یا رسول اللہ وما الجسم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جہنم پہ پل لگایا جائے گا یہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہت پھسلنے والی، ڈگمگا دینے والی جگہ، اس میں اچک لینے والے آنکڑے اور کئی کی نوکوں والے کانٹے ہوں گے، اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ کر تم اس کی مشابہت کر سکتے ہو۔ تو مومن آگ کی جھپک کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، سواریوں کی طرح گزر جائے گا، کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو ہواؤں کی طرح تیزی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر وہاں سے گزریں گے، اور کچھ جہنم کی آگ میں تہ بتہ لگا دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمانا۔ حتی اذا خلص المؤمنون من النار فوالذی نفسی بیدی، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہاں تک جب مومن آگ سے خلاصی پا لیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور آہذاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے بارے میں کرے گا۔ وہ مسلمان بھائی جو آگ میں گر چکے ہوں گے، وہاں مسلمان اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، منتیں کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار۔ اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، اللہ کہے گا جاؤ اور ان کو جہنم سے نکال لاؤ، جن کو تم پہچانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نمازیں، روزے اور حج میں شریک ہوتے تھے، جاؤ ان کو نکال لاؤ۔ اللہ ان چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، وہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق کو اس جہنم سے نکال لائیں گے جس جہنم کی آگ نے ان کی پنڈلیوں تک یا ان کے گھٹنوں تک ان کو جلا دیا ہوگا۔ ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد مما امرتنا به، جن کی تو نے ہمیں اجازت دی تھی ہم ان سب کو نکال لائے، اب اس گروہ میں سے کوئی جہنم میں باقی نہیں رکھ۔ تو مالک فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خیر فاخرجوه، واپس جاؤ جس کے دل میں تم ایک دینار کے برابر ایمان پاتے ہو، خیر پاتے ہو، اس کو بھی نکال لاؤ۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، پھر اللہ کی بڑی مخلوق کو نکال کے لائیں گے اہل ایمان اور کہیں گے اللہ جن کی تو نے اجازت دی تھی اب وہ جہنم میں باقی نہیں رہے۔ تو مالک فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوه، واپس جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان خیر باقی تھی اس کو بھی نکال لو۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ، وہ اللہ کی مخلوق کی بڑی تعداد کو نکال لائیں گے اور پھر کہیں گے اللہ جن کی تو نے اجازت دی تھی اب تو وہ تو باقی نہیں رہے۔ ثُمَّ يَقُول، مولا پھر فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، وہ دوبارہ جائیں گے، اللہ مالک کہے گا جاؤ اب جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان خیر باقی ہے تو اس کو نکال لاؤ۔ وہ اللہ کی بڑی مخلوق کو نکال لائیں گے اور پھر کہیں گے اللہ جن کی تو نے اجازت دی تھی وہ ہم سب کے سب نکال لائے، اس کو کسی کو اس میں نہیں چھوڑا۔ ابو سعید کہتے ہیں اگر تم اس حدیث کی تصدیق نہیں کرتے
تو پھر چاہے تو اللہ کا یہ کلام پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایک نیکی ہو تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم دیتا ہے۔ پھر اللہ مالک فرمائے گا شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، اہل ایمان نے بھی سفارش کر لی، اب تو ارحم الراحمین باقی رہ گیا۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَدْ عَادُوا حُمَمًا۔ اللہ اپنی رحمت سے جیسی میرے مالک کی شان کے مطابق ہے، ایک قبضہ، ایک بوٹی جہنم سے نکالے گا۔ اللہ کا قبضہ لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور جہنم میں سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةَ مِنْ حَمِيلِ السَّيْلِ۔ اللہ ان کو جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے اپنی رحمت سے نکالے گا، اور جنت کی ایک نہر میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وہ جنت کی نہر سے ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب جب آتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ دانے ہوتے ہیں اور وہ جہاں پڑے ہوتے ہیں وہیں پہ اگتے ہیں، اسی طرح وہ اگیں گے۔ اس کی جو صورت سورج کے سامنے ہوتی ہے وہ پیلی ہو چکی ہوتی ہے، جو چھاؤں میں ہوتی ہے وہ سفید۔ صحابہ نے جب یہ مثال سنی فقالوا یا رسول اللہ کأنک کنت ترعی بالبادیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ مثال سے تو میں سمجھ آتی ہے کہ آپ بھی اپنے جانوروں کو دیہاتوں میں چرایا کرتے تھے۔ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمِ، اللہ ان جہنم میں سے نکلے ہوئے کو جب نہر میں ڈالے گا اور وہاں سے نکالے گا، جب وہ نہر حیات سے نکلیں گے تو موتیوں کی طرح، اور ان کے گلوں میں مہریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ انہیں دیکھ کر جنتی پہچان لیں گے اور کہیں گے ہؤلاء اتقاء اللہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے آزاد کیا جہنم سے، اور یہ جنت میں داخل ہوئے بغیر عمل عملوہ، بغیر کوئی عمل کیے یہ اللہ کی رحمت سے جنت میں آئے۔ اللہ مالک ان سے کہے گا ادخلوا الجنہ فما رأیتموہ فہو لکم، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے جنت میں سب تمہارا ہے۔ فیقول، ان کی زبان سے جملے کیا نکلیں گے؟ فیقولون ربنا اعطیتنا ما لم تعط احدا من العالمین، وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو جہانوں میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ فیقول لکم عندی افضل من هذا، میرے پاس تو تمہارے لیے اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے۔ فیقولون یا ربنا ای شیء افضل من هذا، وہ حیران ہو کر کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ فیقول رضای فلا اسخط علیکم بعده ابدا، مالک فرمائے گا ان جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سے، اہل ایمان سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے اساتذہ سے، مشائخ سے، علماء سے، ہمارے اہل ایمان مومن حکمرانوں سے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو مولا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر کسی عقاب کے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھے فرمانا۔ ہمارے علماء کو، ہمارے مشائخ کو،
ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اہل ایمان کو اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔